السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی حرف لام سے آغاز کرتے ہیں سبق کا، اور الف سے لے کر کاف تک جو ہے وہ سبق ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو یہ جو لام ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی غلطیاں کر دیتے ہیں۔ تو پہلی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لام کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ اس کی آواز جو ہے وہ ناک میں چلی جاتی ہے، نہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لام پڑھ رہا ہے یا نون پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح پڑھتے ہیں وام وام، اس طرح پڑھتے ہیں، بالکل صاف اس کی آواز نہیں ہوتی۔ تو اس طرح بھی بالکل نہیں پڑھنا۔ یہ جو میرے سبق ہیں یہ خاص طور ان قراء حضرات کے لیے ہیں جو نا بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ ان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو جو میرے مشاہدے میں جو غلطیاں آئی ہیں ان کو میں نے نوٹ کیا، تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا وہ چیز میں اپنے تجربے سے وہ بتا رہا ہوں۔ تو لام کو بچے بھی اور کچھ ہمارے بھائی وہ بھی اس طرح وام لام اس طرح پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ بلکہ لام کو جب پڑھا جائے تو اس کی آواز بالکل صاف ہو کہ وہ حرف معلوم ہو کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہی حرف ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ لام، کیونکہ یہ 3 حرفی حرف ہے، لام الف اور آخر میں میم آتا ہے، تو لام کے بعد الف جو آتا ہے وہ الف ساکن ہے، خالی ہے، اور لام پر زبر آتا ہے تو یہ الف مدہ بن جاتا ہے۔ تو میم پہلے سے ساکن ہے تو وہ سکون لازمی ہے، تو یہ بھی مد لازم حرفی مخفف بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں بھی 3 الف یا 5 الف مد کر سکتی ہے، کم یا زیادہ کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اصول و قوانین کے بالکل خلاف ہے۔ تو تیسری غلطی کیا ہے کہ ہمارے کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ لام کو را پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو صفت انحراف تجوید کتب میں بیان کی جاتی ہے وہ اسی وجہ سے بیان کی جاتی ہے کہ لام اور را جو ہیں یہ ایک دوسرے کی طرف تو ان کا جھکاؤ تو ہوتا ہے، لیکن لام را نہ ہو اور را لام نہ ہو۔ تو کچھ جو ہیں وہ را کو لام پڑھ دیتے ہیں، لام کو را پڑھ دیتے ہیں اور را کو لام پڑھ دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، جو توتلے ہوتے ہیں، وہ اس طرح پڑھ دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی بچنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح لام کے آخر میں حرف میم ہے، تو میم پہ قلقلہ نہیں کرنا، لام لام اس طرح نہیں پڑھنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لام کو جب ادا کرتے ہیں تو کچھ جو ہیں وہ دونوں طرف سے جو ہے نا کنارے کو اوپر تالوں سے ملا دیتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں لوم لوم۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کا جب لام ہوتا ہے تو اس وقت اس کو موٹا کرنے کی وجہ سے تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا لام نہ ہو، کوئی اور لام ہو، تو اس کی آواز باریک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پھر لوم نہیں پڑھنا ہم نے، پھر لام پڑھنا ہے، لام۔ اچھا، کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لام کو اس طرح اس میں جھکاؤ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ امالہ سورہ کی طرح ہو جاتا ہے، اس طرح پڑھتے ہیں لام لام لے لے لے، تو یہ امالہ سورہ ہے۔ ایک ہوتا ہے لے لیم، یہ بڑا امالہ ہے۔ ایک ہوتا ہے
لام لام لام، اس کو فتح کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے لام، تو یہ جو لام ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں سے ملس ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح کی ادا ہے اس میں، تو یہ بھی غلط ہے. تو لام نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے جی، اس سے بھی بچنا ہے، بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ لام. ٹھیک ہے جی. تو اس کی صحیح جو ادائیگی ہے وہ اس کی میں آخر میں پریکٹس کروں گا، آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا. تو لام کے آخر میں جو میم ہے اس پہ قلقلہ نہیں کرنا. دوسرا یہ میم پر جو میم جو ہے اس میں کوئی غننے کا سبب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہم اس میں صرف غنہ آنی کریں گے، کیونکہ نون اور میم کی جو آواز ہے یہ غنہ آنی کی یہ لازمی صفت ہے. تو جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں نون اور میم کو تو ان کی فوراً آواز ناک میں چلی جاتی ہے، تو یہی غنہ آنی ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی اس طرح پڑھتے ہیں لام. یہ زیادہ کریں گے نا لام، تو یہ غنہ زمانی کی آواز ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. غنہ یعنی ایک الف پہ برابر اس میم پر غنہ نہیں کریں گے، غنہ آنی کریں گے، غنہ زمانی نہیں کریں گے. غنہ زمانی جو ہوتا ہے اس کی ایک الف کے برابر مقدار ہوتی ہے، جو غنہ آنی جو ہوتا ہے اس کی آدھ الف کے برابر مقدار ہوتی ہے. وہ ایک سیکنڈ میں ادا ہو جاتا ہے، فوراً اس کی ناک میں آواز جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی لام میں کچھ ایسی غلطیاں جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو لام میں اس طرح کی غلطیاں آتی ہیں، تو ان سے بچنا ہے. تو اب ہم اس کی جو صحیح ادا ہے اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ میرا گلا خراب ہے، کھانسی وغیرہ، یہ موسم ہے نا سردی کی، تو اس وجہ سے یہ گلا خراب ہے. تو اب ہم اس کی صحیح ادائیگی کی طرف آتے ہیں. تو اس طرح پڑھیں گے لام لام لام. یہ میرا گلا خراب ہے تو اس وجہ سے کبھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لام کی یہ صحیح ادائیگی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں میم کے طرف. تو یہ میم جو ہے، اچھا اس میں بھی بعض حضرات غلطیاں کرتے ہیں. اس کے مخرج جو ہے، اس کا جو مخرج ہے وہ دونوں ہونٹوں کی وہ جگہ جو خشک حصہ ہے نا، یہ جو دونوں ہونٹوں کا جو خشک حصہ ہے نا جس کو بر ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو خشک حصے سے میم کو ادا کیا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، تر حصے سے میم کو ادا کرتے ہیں، میم اس طرح پڑھتے ہیں. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اکثر جو ہے نا ہمارے بھائی جو ہے وہ جب توجہ نہیں کرتے بغیر توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح ہی ہوتا ہے. اچھا بھی تجوید پڑھے ہوئے لوگوں سے بھی اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہم توجہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہر چیز کا لحاظ رکھ کے، تو اس میں تھوڑی محنت ہوتی ہے لیکن ادا ٹھیک ہوتی ہے. جب ہم بغیر توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اور ہماری آواز کی طرف توجہ ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور کسی اور چیز کی طرف توجہ ہوگی تو پھر اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. تو میم کو ہونٹوں کی خشکی سے ادا کرنا ہے، تری سے نہیں. جہاں سے بعد ہوتے ہیں وہاں سے ادا نہیں کرتے. تو پہلی غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے. دوسری غلطی کیا ہے کہ ہم جب میم کو پڑھتے ہیں نا جی، تو میم کی آواز غنہ آنی تو ہے، لیکن ہم مکمل آواز جو ہے ناک میں لے جاتے ہیں. یعنی میم کے بعد یا مدھ آتی ہے نا میم، تو اس کے بعد جو میم کے بعد جو یا مدھ کی جو آواز آتی ہے تو اس کو ہم ناک میں لے جاتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں میم میم. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ناک میں آواز لے جانا. اچھا اس کا طریقہ کار یہ ہے، اکثر مجھ سے بھائی پوچھتے ہیں کہ بھائی ناک میں آواز جاتی ہے تو اس کو ہم کیسے پھر اس کی کیسے پہچان کریں گے. تو ناک آپ بند، پھر اس طرح کی جو غلطی ہے
وہ جو ہے وہ ہم سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میم میں جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو میم میں کیا ہوتا ہے، میم کو فوراً بعد یا مد آتی ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ناک میں آواز لے جاتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں میم میم، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا مدہ والی جو آواز ہے وہ ناک میں نہ جائے، پہلے میم اور آخر میں میم جو ہے، میموں کی آواز تو جائے ناک میں، لیکن یا مدہ جو اس میں پیدا ہو رہی ہے، ان کے درمیان میں یا آ رہی ہے، اس کی آواز ناک میں نہ جائے۔ دوسری غلطی یہ ہے۔ اچھا، تیسری غلطی یہ ہے کہ یہ بھی 3 حرفی ہے، میم یا اور میم بھی 3 حرفی ہے، اس میں بھی مد لازم حرفی مخفف ہے، تو اس میں ہم 5 الف مد کریں یا 3 الف مد کریں۔ اچھا، جو مقدار کا ارادہ ہو بھی میں نے 3 الف پڑھنا ہے تو 3 الف پڑھیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اصول کے خلاف ہے۔ اگر 5 الف پڑھنا ہے تو پھر 5 الف سے کم یا زیادہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس چیز کو یاد رکھنا ہے۔ جو مقدار جو اندازے جو ارادہ ہو کہ اس مقدار کے مطابق پڑھنا ہے تو پھر اس کا ہی لحاظ رکھا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ ہمارے جو قرہ حضرات ہیں جب وہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ فائدہ مکی میں ایک فصل ہے مد اوجہ کی مقدار کے بیان میں، تو اس میں اور اسی جمال قرآن میں بھی حضرت نے بیان کیا ہے کہ جو بھی مقدار شروع کی جائے، شروع سے ایک قصر کیا ہے تو آخر تک قصر ہی کریں، یعنی 1 الف کے برابر پڑھیں تو آخر 1 الف کے برابر ہی آیت پڑھیں۔ یہ مثال طور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 1 الف کے برابر کیا ہے، تو اب اس میں آپ نے قصر کر دی اور رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ آپ نے توسط کر دیا، تو ان کا جو وزن ہے، توازن ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اصول کے خلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید میں جو بھی مقدار رکھی جائے اس کے مطابق ہی پڑھا جائے، یہ اصل ماہر اور جو کامل قاری ہوتا ہے وہ اصل یہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا جی، کبھی وہ 2 الف ایک جگہ پہ 2 الف، کسی اور جگہ پہ 5 الف، کسی اور جگہ پہ 6 الف، کسی اور جگہ پہ 1.5 الف، کسی پہ 1 الف، 2 الف، 2.5 الف، تو یہ جو ہے نا یہ جو یہ توازن صحیح نہیں رہتا۔ جب ہم کوئی ناپ تول کرتے ہیں نا جی، تو ان میں برابری ہونی چاہیے۔ ہم جب اس میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو پھر لوگ بول پڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن مجید کی جو اصول و قوانین ہیں ان کے مطابق چلنا، یہ اللہ اور اس کے محبوب کی رضا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ یہ اصول و قوانین جو ہے ہم لوگوں نے تو نہیں بنائے، یہ تابعین نے بنائے، پھر تابعین جو ہیں وہ صحابہ کے شاگرد ہیں، پھر صحابہ جو ہیں وہ اللہ کے محبوب کے شاگرد ہیں، تو یہ سارا سلسلہ اللہ کے محبوب سے آ رہا ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ تو میم میں جو ہے ناک میں آواز نہیں لے جانا چاہیے۔ اچھا، پھر 3 الف اس میں مد کریں یا 5 الف کریں، جو ارادہ کریں۔ 3 الف کا کرنا ہے تو پھر 3 الف سے کم یا زیادہ نہیں کرنا، 5 الف کرنا ہے تو 5 الف سے کم یا زیادہ نہیں کرنا۔ اس طرح میم کے آخر میں میم ہے، یعنی میم میں بھی میم آخر میں میم ہے تو اس میں قلقلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ میم قلقلہ کا حرف ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح میم جو ہے آخر میں جو میم ہے اس میں غنہ زمان نہیں کرنا، ایک غنہ اس طرح نہیں پڑھنا میم، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ ایسی غلطیاں تھیں جو میں نے بتا دی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کی صحیح ادائیگی کی طرف۔ میم میم میم۔ تو آج جو ہے لام اور میم کو ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ ویڈیو زیادہ اس وجہ سے ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں، وہ باتیں ہوتی ہیں جو بتانا ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کل انشاءاللہ ہم نون سے سبق کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔